نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل صدق الله مولانا العظيم۔ رمضان المبارک کا مہینہ میرے بھائی آخری لمحات کے اندر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صبح صادق یعنی کہ فجر کی اذان تک سحری کھانے کا جو ہے وہ حکم فرمایا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فرمایا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگے سے سیاہ دھاگا من الفجر۔ فجر کا لفظ ہے وہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے پاؤں میں سیاہ اور سفید دھاگا جو ہے وہ باندھنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تک ان میں فرق واضح نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ کھاتے پیتے رہو۔ تو اب اس کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس طریقے سے کیا تو بعد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے من الفجر کا لفظ جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اس سے مراد سفید دھاگا سیاہ دھاگے میں امتیاز مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رات اور دن ہے کہ جب رات ختم ہو جائے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا واضح ہو جائے یعنی فجر شروع ہو جائے، فجر تک کے کھانے کا جو ہے وہ حکم فرمایا۔ بعض ساتھی ہوتے ہیں اذان بھی آ رہی ہے اور کھا بھی رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی اور بڑی اذانیں پڑی ہیں، ابھی اذانیں آ رہی ہیں، کھاتے رہو، ساری کھاتے کھاتے جو ہے وہ اذان بھی ختم ہو گئی، اب تیسری اذان شروع، کہتے ہیں ابھی اذان آ رہی ہے ابھی کھاتے رہو۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے جب سائرن بجایا جاتا ہے یا اذان دی جاتی ہے جہاں پہ سائرن نہیں بجتا، اذان کا مطلب جب شروع ہوتا ہے اللہ اکبر، مطلب یہ کہ سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی جو سامنے کھانا پینا موجود ہے جب تک وہ برتن خالی نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو۔ میرے بھائی اس طریقے سے تو پھر جو ہے وہ ساری کا نظام جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ پھر جب تک جو ہے وہ کھانا آپ لیٹ اٹھے ہیں 2-3 منٹ پڑے ہیں سامنے ابھی کھانا رکھا ہے وہ کھاتے رہیں چاہے 15-20 منٹ کھلتے ہیں، فجر کا وقت ختم ہو جائے کھاتے رہیں، کوئی فرق جو ہے وہ روزے کو نہ پڑے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی یہ غلطی جو ہے وہ نہ کیا کرے۔ اذان کا جو وقت ہوتا ہے یعنی کہ جو متعین کیا ہوا ہے سائرن اسی وقت جو ہے وہ بجایا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ تو من الفجر، فجر سے آگے تک بھی کھاتے رہنا اور سمجھنا کہ میرا روزہ ہے، تو یاد رکھیں جو جان بوجھ کر عمدن کھا رہا ہے ایسے بندے کا وہ روزہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، وہ جان بوجھ کے اپنے روزے کو توڑنے والا بندہ۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی انسان بھول کر پانی پی لیتا ہے یا اسی طرح کھانا کھا لیتا ہے، یاد نہیں رہا کہ میرا روزہ تھا، کھانے کے بعد یاد آیا، تو اس حالت میں یاد رکھیں کہ روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سہون جو ہے وہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے اور سہون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ معاف فرمایا۔ تو بھول کر کھانا یا پینا یا کوئی بھی ایسا جو ہے وہ عمل صادر ہو جانا تو بعد کے اندر یاد ہے کہ میرا تو روزہ تھا۔ انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، بسا اوقات جو ہے وہ نہیں پتہ چلتا کہ شاید رمضان کا مہینہ نہیں ہے، تو اگر ایسا ہو گیا تو بھول کر کھانا پینا جو ہے وہ معاف ہے، لیکن یہ غلطی جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ کبھی بھی جو ہے وہ نہ کریں۔ سائرن کا مطلب یا اذان کا مطلب ہے کہ کھانا پینا بند کر دو، لہذا سحری کا وقت جو ہے وہ متعین ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، آگے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو جب افطار کا وقت ہو اس سے اندازہ لگائیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ کھاتے پیتے رہو، جب افطار کا وقت ہوتا ہے اذان دی جاتی ہے فوراً کھانا پینا جو ہے وہ شروع کر یعنی کہ روزہ افطار کر لیتے ہیں، تو اس حالت میں بھی پھر 10 منٹ رکنا چاہیے کہ نہیں ابھی تو شاید ٹائم جو ہے وہ نہ ہوا ہو، اذان پہلے دے دی ہو، 10 منٹ تک رکے رہیں، بعد میں افطاری کریں، بعد میں کھائیں۔
لیکن اس وقت جو ہے وہ ہم یہ نہیں سوچتے، جیسے اذان آتی ہے فوراً کھانا پینا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ہاتھ کے اندر کئی امکانات ہیں کہ کھجوریں موجود ہوتی ہے یا پانی جو ہے اس کا گلاس موجود ہے کہ جیسے سارن بجا فوراً جو ہے وہ کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو ایسے میرے بھائی شادی کرتے وقت بھی خیال کیا جائے، جب اذان آئے فوراً کھانا پینا جو ہے وہ بند کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ایک ساتھی نے جو مسئلہ پوچھا حالت اعتکاف میں، اعتکاف کی حالت میں روزہ رکھنے سے، یعنی کہ روزہ بندہ نہ رکھے اور اعتکاف میں بیٹھ جائے، یاد رکھیے یہ رمضان کا جو آخری عشرے کا سنت اعتکاف ہے، اس میں یہ فرض روزے ہیں جو چل رہے ہیں رمضان مبارک کو، اس میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہی اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے روزے رکھ کے جو ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے، روزے کے بغیر پوری زندگی میں نہیں کیا۔ ہاں اگر کسی بندے کے پہلے عشرے کے دوسرے عشرے میں سے کچھ روزے رہ گئے، اب آخری عشرے میں وہ کہے کہ میں اعتکاف نہیں بیٹھتا کیونکہ میرے پچھلے روزے رہے، تو یہ بندہ جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ جو آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہے، اعتکاف کی حالت میں روزہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی پچھلے رہے ہیں، کسی مجبوری سے رہی ہیں یا جان بوجھ کر چھوڑے ہیں، تو ایسا بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھ کر روزہ چھوڑنا، اس سے یاد رکھیے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اصل جو ہے وہ ثمرہ انسان کو اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تو جب روزہ ہی نہیں ہے، روزے کا بھی مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے، تو پھر ایسا انسان جو ہے اس کا اعتکاف یاد رکھیے کہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ اس حالت میں ضروری ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ پھر ہی ہوگا جب مسلمان بندہ روزہ رکھ کے اعتکاف میں بیٹھے گا، اور اگر جو ہے وہ مجبوری بن جاتی ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تو جیسے میں نے شروع میں کل بھی بتایا کہ اس کی جو ہے وہ پھر قضا کی نیت ہو کہ بعد کے اندر یا اسی دن جو چند دن باقی ہیں، ایک دن کی یعنی روزہ رکھ کے ایک رات اور ایک دن کا اعتکاف مسجد میں کرے، یہ اس کی قضا ہے۔ اگر وہ روزہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کا چھوٹ گیا ہے یا کوئی بیماری اچانک جو ہے وہ ایسی آ گئی روزہ توڑنا پڑ گیا، تو اس حالت کے اندر جو ہے وہ ایک دن کی قضا اس پر لازم ہے، وہ چاہے جو چند دن رمضان کے باقی ہیں اسی میں قضا کر لے یا عید کے بعد جو ہے وہ اس کی قضا کر لے۔ تو ان مسائل کو میرے بھائی سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ہے ہمارے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقے اپنی زندگی میں خالق کائنات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آنے والی جو رات ہے یہ بھی خاص رات ہے، ایک رات پہلے گزر چکی ہے 21 کی رات، اب جو ہے وہ 23 کی رات جو آئندہ آ رہی ہے، آج جمعرات کا دن ہے، آئندہ آنے والی رات 23 کی رات ہے، اس میں بھی کوشش کریں کہ جاگ کر اللہ کی جو ہے وہ عبادت کریں۔ جو گھر کے اندر جاگ سکتا ہے مسجد میں جا سکتا ہے، اعتکاف والے تو اللہ کے گھر میں موجود ہیں، یہ تو ہر حال کے اندر جو ہے وہ ليلۃ القدر کا ثواب جو ہے وہ زیادہ تر چانس ہے کہ ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے اعتکاف والوں سے بھی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسی راتوں میں کم از کم جو ہے اپنی نیند کو تھوڑا سا ختم کر کے ان راتوں میں اللہ کو راضی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، کچھ وقت جو ہے وہ نوافل میں، کچھ قرآن کی تلاوت میں، کچھ ذکر و اذکار میں، کچھ انفرادی طور پر بیٹھ کر اللہ سے مانگنے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چند گھڑیاں لمحات باقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر جو ہے وہ ان سے گھڑیوں سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔